بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکیزہ 2۔ میں ہوں ریاض احمد انصاری، ایک بار پھر مشرق وسطیٰ سے متعلق کچھ اہم معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن دوپہر 12 بجے سے غزہ میں جنگ بندی باقاعدہ نافذ ہو گئے، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے بھی اعلان کیا کہ جنگ بندی نافذ العمل ہو چکی ہے۔ اب فوج نے غزہ پٹی سے ابتدائی انخلاء شروع کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد غزہ کی سرحدوں پر موجود ہزاروں بے گھر فلسطینی اپنے تباہ شدہ گھروں کی جانب لوٹنے لگے ہیں۔ فضائے مناظر میں دیکھا گیا ہے کہ بے گھر افراد اپنا سامان سمیٹ کر غزہ کی اہم شاہراہوں میں سے ایک شاہراہ الرشید کے راستے واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ ویڈیوز میں ان کے لیے اہم سڑک کھولے جانے کا بھی لمحہ دکھایا گیا ہے۔ العربیہ رپورٹس کے مطابق خان یونس کی ان علاقوں میں واپسی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، جہاں سے اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ چکی ہے۔ خان یونس کے مقامی باشندوں کے مطابق اسرائیلی افواج نے مشرقی علاقے سے جو سرحد کے قریب ہے انخلاء کیا، لیکن اس دوران ٹینکوں کی گولہ باری کی آوازیں بھی سنائی دی ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے وسط میں واقع النصیرات کیمپ میں کچھ اسرائیلی فوجیوں نے اپنی عارضی چوکیوں کو ختم کر دیا ہے اور وہاں سے وہ مشرق کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ تاہم دیگر دستے وہیں موجود رہے، کیونکہ جمعہ کی صبح کی ابتدائی اوقات میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ فائرنگ کہاں ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ بالاقدامات جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق طے شدہ معاہدہ کے مطابق کیے گئے ہیں۔ اب شہریوں کو غزہ کے جنوبی علاقوں سے شمالی حصوں تک الرشید سڑک اور صلاح الدین سڑک کے راستے آمد و رفت کی اجازت دی گئی ہے۔ الجزیرہ کے نامہ نگاروں کی رپورٹس کے مطابق ہزاروں فلسطینی شہریوں نے جمعہ کی صبح ہی وسطی غزہ سے اپنی بستیوں اور گھروں کی جانب واپسی شروع کر دی ہے۔ کئی خاندان شمالی غزہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں، جہاں قابض اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے بعد تباہ شدہ علاقے ملبے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ شب حماس لیڈر خلیل الحیا نے اپنے ایک ٹی وی خطاب میں اعلان کیا کہ حماس اور فلسطینی مزاحمتی قوتوں نے بین الاقوامی ثالثوں کے تعاون سے ایک ایسا معاہدہ طے کیا ہے جس کے تحت جنگ کا مکمل خاتمہ، قابض افواج کا غزہ سے انخلاء، کراسنگ کے ذریعے انسانی امداد کی اجازت اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ خلیل الحیا نے وضاحت کی کہ اس معاہدہ کے تحت 250 ایسے فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا جنہیں عمر قید کی سزائیں سنائی گئی تھیں، جبکہ 700 دیگر فلسطینی قیدیوں کو بھی رہائی ملے گی، جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ کی نگرانی کے لیے امریکہ کی جانب سے 200 امریکی فوج کی تعیناتی کی جائے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی حکام نے بتایا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ 200 فوجی غزہ جنگ بندی کی نگرانی کریں گے۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے، جو کہ اس کی قیادت کریں گے، جن کی ذمہ داری نگرانی، معائنہ اور معاہدے کے خلاف ورزی نہ ہونے کو یقین بنانا ہے، لیکن یہ ٹیم غزہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اس پس منظر کو پوری طریقے سے اس نظم میں پرویا گیا ہے، آپ ذرا سنیے۔ ناگہاں تو عاطف فلک پہ چھائی تھی جو موت کی وہ چپ لرزتے دل، بڑی امید کی ایک جھلک ہوئی ہے ان کی اب روشنی کی دھمک، ہوئی ہے سیز فائر، غم کی رات کٹی، خوشی سے جھوم اٹھے بستی بستی، قطر ترکی امریکہ اور ایران کا رول، سفیر بن کے جو لائے امن کے بول۔ حماس و اسرائیل میں بھی ہوئی رس
قیدیوں کی رہائی ہے لمحہ با وفا، بڑی طاقتوں نے کی تدبیر و بات کہ اب فلسطین میں ہو روشنی کی رات۔ آئے ہیں کچھ لاپتہ لوگ، خوشی کی لہر ہے دور ہوئے لوگ، غزہ کے لوگ اب مٹی سے پھر ملے، ہر ایک در پہ چلے امید کے دیے تلے۔ جن کے گھر سلامت ہیں وہ سجدہ ریز، اور جن کے ٹوٹے ہیں ان کی آنکھیں دھوتیز، مگر وہ بستی جو ملبے کا ڈھیر، کہاں ہے دیوار ادھر کس کا ہے وہ گھر؟ بچوں کے کھلونے کتابیں کہاں، جو گزرے دکھ کے دن وہ سہما سما، ہر ایک دل پہ ہے ایک گہرا داغ، دھوکہ اور بیماری کا وہ تیزا، بہت سے لاشیں ہیں ملبے میں دبے، یہ منظر ہے دکھ کا، آنکھیں ہے در بدر، وہ زخم ہے گہرے انہیں بھرنا ہے، دوبارہ زندگی کو سنوارنا ہے، یہ جنگ بندی نہ ٹوٹے، خدا کرے غزہ کی بستی پھر سے ہنسا کرے، یہ دعا ہے کہ امن کا ہو قیام، کہ پھر نہ آئے کوئی قیامت کا شام۔ ہے جنگ کی ایک ناگہاں تو آقا، فلک پہ چھائی تھی جو موت کی وہ چھپ لرزتے دل، بڑی امید کی ایک جھلک ہوئی ہے ان کی اب روشنی کی دھمک۔